افاقہ ہوا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. دوائی کے بعد کہتے ہیں فاقہ جو یہ عربی کا لفظ ہے فاقہ. لیکن اردو میں میرے لیے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ لفظ آفاق ہے. احباب آپ نے موصوف کی گفتگو سنی. پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 پیش کر رہے تھے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو وہ ایک پورا واقعہ موجود ہے. اس کے اندر یہ جو الفاظ آتے ہیں فلما افاق، اس پر بات کرتے ہوئے موصوف نے کیا ہی علمی تذکرہ فرمایا ہے اور اپنی جہالت کے خوب پھول بکھیرے ہیں. موصوف فرماتے ہیں فلما افاق، جب انہیں آفاقہ ہوا یعنی جب انہیں ہوش آیا. اب موصوف کا کلام جو کہ آپ نے سماعت فرمایا، موصوف فرماتے ہیں افاقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب اردو میں افاقہ لکھتے ہیں تو ساتھ ویسی چھوٹی ہا لگا دیتے ہیں. احباب جہالت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. اب آپ نے احباب سماعت فرمایا، موصوف کہتے ہیں افاقہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں جو افاقہ بولا جاتا ہے نا تو ساتھ ویسی ہی چھوٹی ہا لگا دیتے ہیں. حالانکہ ہر صاحب شعور، ہر پڑھا لکھا، چاہے وہ دین کا جاننے والا ہے، دنیا کا جاننے والا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ حروف تہجی کے اندر، الفابیٹس کے اندر ہم نے چھوٹی یا اور بڑی یا تو سنی بھی تھی، پڑھی بھی تھی اور موجود بھی ہے، لیکن ہم نے آج تک چھوٹی ہا نہیں دیکھی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ جیلم کے اندر کوئی نئے الفابیٹس، نئے حروف تہجی کا نزول ہوا ہے جن کے اندر چھوٹی ہا بھی موجود ہے. اب دیکھیں موصوف کی جہالت کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو مفسر، محدث اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے والے کہتے ہیں یہ جناب افاقہ ہے، تو یہ ویسی ساتھ ہا لگا دیتے ہیں. ارے صاحب اپنی اس بند کمرے سے، جہالت سے باہر نکلیے. اہل علم کے ساتھ ٹکر لینے سے پہلے اپنا علمی محاسبہ کیجیے. یہ افاقہ کے اندر ساتھ چھوٹی ہا نہیں لگائی جاتی، بلکہ یہ افاقہ یفیق افاقتن سے باب افعال کا مصدر ہے. تو یہ جو افاقہ اصل میں تھا افاقتن، وقت کی صورت میں افاقہ ہو گیا، جو گول تا ہے وہ ہاں سے بدل گئی ہے. تو یہ جناب والا افاقہ جو ہے یہ مصدر ہے، اور جو قرآن پاک کے اندر مستعمل ہے فلما افاقہ، وہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، وہ وہاں پر مصدر نہیں ہے اور وہ اردو والا نہیں ہے. موصوف کا حال تو یہ ہے کہ نہ اردو کا کچھ پتہ ہے اور نہ ہی عربی کا کچھ پتہ ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں واہ بھائی واہ، مرزا جیلمی صاحب کی کیا ہی بات ہے جی. وہ بات جناب علی جو سیدنا پیر میر علی شاہ کو سمجھ نہ آئی، وہ بات جو اعلیٰ حضرت بریلوی کو سمجھ نہ آئی، وہ بات جو مجدد الف ثانی کو سمجھ نہ آئی، وہ بات جو شیخ محقق کو سمجھ نہ آئی، وہ بات جو ائمہ اربعہ کو سمجھ نہ آئی، وہ بات جو صحابہ و اہل بیت کو سمجھ نہ آئی. کیا ہی بات ہے. ہمارے مرزا صاحب نے تو جناب علی حد ہی کر دی ہے، آسمان کو جناب والا ٹاکیاں لگا دی ہیں. میں نے کہا کیا ہی کہنے ہیں، جہالت کے کیا ہی کہنے ہیں. وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. جیسا صاحب سنانے والے ہیں ایسے ہی سننے والے ہیں. وہ ہماری پنجابی میں خوب کہتے ہیں کہ جیسے کونے والے اے ہو جائی کھانے والے. اردو میں یوں سمجھ لے کہ جیسے ذبح کرنے والے ہیں ایسے ہی کھانے والے ہیں. تو کیا ہی مرزا صاحب کا علمی پوزیشن ہے اور کیا ہی ان کے فالوور، ان کے ویورز کی پوزیشن ہے. دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں حق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.